اب باتیں تو آیت کریمہ میں 10 ہیں، تفصیلی گفتگو میں وقت لگے گا، لیکن ان 10 باتوں میں سے ایک بات والحافظین والحافظات بھی ہے، جس کا مطلب ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے پر قرآن کی اس تعریف اور اس زاویے پر اتر رہے ہیں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جو شریعت نے ستر عورت مقرر کیا ہے اس کو کھول کر اور ایک چھوٹا سا معمولی سا انڈر ویئر پہن کر کے اپنی ماں بہنوں کے سامنے اپنے گھروں کے اندر نلوں پر ایسے نہاتے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں چھپانے، اس کے کھولنے میں کوئی کسی طریقے کا گناہ ہی نہیں ہے۔ ہماری حالت بڑی عجیب ہے، اور پتہ چلا ہماری پینٹوں کی حالت یہ ہے اور اس کے اوپر جو شرٹیں ہیں کہ جب یہ پہلی بات تو نمازوں میں جاتے نہیں، کبھی نماز میں جائیں سجدے میں جب جائیں تو پیچھے کا سارا حصے میں سے آدھا حصہ تو کھلی جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں ہمارا جب یہ حال ہے تو پھر ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ اور ہماری ماں اور بہنوں کی، ہمارے گھروں کی عورتوں کی، لڑکیوں کی۔ عورت تو پوری عورت ہے، اس کو تو پورے بدن کو چھپانے کا حکم ہے، اور آج عالم کیا ہے؟ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ مسلمانوں، عمل کی ضرورت ہے، سیرت رسول کو اپنانے کی ضرورت ہے، بزرگوں کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، ارے وہ بھی تو عورتیں تھیں کہ خدا کی قسم جن کی زندگی کو دیکھ کر کے اگر تم جینا سیکھ لو تو تمہاری دنیا و آخرت آباد ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو رسمیں مل جائیں الٹی سیدھی، کیسی بھی ہو، چاہے ٹیڑھی ہو، سیدھی ہو، الٹی ہو، عجیب و غریب حالت ہے۔ یہ مہندی کی رسم شادی میں تو چلتی ہی ہے۔ اب ایک نئی بات سننے ملی ابھی پچھلے 8-10 دن کے اندر، ایک جگہ میت میں گئے، سمجھ رہے، عورت کا جنازہ تھا، ہوا یہ کہ کافی دیر ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، آخر میت کو اٹھایا نہیں جا رہا، تو بات کو پتہ چلا کہ مہندی نہیں آئی تھی ہاتھ پہ، اس مردہ کے مہندی لگانے کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کیسی کیسی رسمیں، کیسے کیسے طریقوں کو لوگ اپنا رہے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، بس مل جائے کہیں کی ہو کیسی بھی ہو۔ عجیب و غریب حال ہے ہمارا۔ مسلمانوں، اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرو، بزرگوں کی طریقوں کو اپنا لو، تمہاری زندگیاں کامیاب ہو جائیں۔ ارے یہ جشن شادی ہے، کیا شادی صرف ہماری ہو رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ارے خدا کی قسم بزرگوں کی شادیوں کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت ابو صالح و فاطمہ ام الخیر کی شادی اللہ تبارک و تعالی نے اس شان سے کرائی کہ خدا کی قسم جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور جب شادی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر دونوں سے اولاد بھی تو دی، تو ایسی دی کہ خدا کی قسم جس کو ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ سب بولے سبحان اللہ۔ بھائی وہ بھی تو شادی تھی۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور بات ہے کہ بہتا ہوا سیب کھا لیا، بات کو اس کی معافی کے لیے باغ میں پہنچ گئے۔ واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، بہتے ہوئے سیب کو کھا کر کے معافی کے لیے پہنچ گئے۔ اور اب اگر سیب کا ٹرک لوٹ جائے تو پہلے یہ حساب لگائیں گے کہ ہمارے حصے میں کتنی پیٹی آئیں گی، اور جلدی سے اٹھا کے نکلنے کی سوچیں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی گرا ہوا مال مل جائے، سونا چاندی یا پیسے، تو دوسرے ساتھی کہتے ہیں، یہ رشتہ دار کہتے ہیں وہ بڑا تیز نصیب کا ہے، اس کا نصیب بہت اونچا ہے، اس سے تو کبھی کچھ مل جاتا ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے۔ عجیب و غریب حالت ہے ہماری۔ لیکن مسلمانوں، اب گرے ہوئے مال کا مسئلہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔
شریعت نے اس کا حکم کیا بیان کیا ہے مال لقطہ کا. لہذا مسلمانوں ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب لگانا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت سنورتی ہوئی نظر آئے گی.